اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کیوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم دراصل اللہ کی تعظیم ہے، اور آپ کو میں نے آیت قرآنی سنا دی تھی کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادب آپ سیکھیں گے کیسے۔ ادب کی شروعات ہوتی ہیں مخلوق سے، اللہ سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں آپ ان کا ادب شروع کر دیں، ان کا خیال شروع کر دیں، چونکہ وہ ان کا تعلق مادے سے ہوتا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تو آپ انسان کو ڈھونڈیں گے، اپنی طرح کے ایک انسان کو ڈھونڈیں گے، لیکن وہ انسان آپ کی طرح نہیں ہوگا، درجات میں آپ سے بہت افضل ہوگا، لیکن آپ اس کی تعظیم کریں گے۔ تو یہ شروعات ہوتی ہیں کہ اللہ کی جو تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے یا قدر کی جائے، وہ کیسے؟ تو پہلے آپ انسان کی قدر کریں، انسان کی قدر کرنا سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا آپ تعلق دیکھ لیں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو صحابہ کرام یہ کہتے کہ فدا کا امی و ابی، آپ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اور پھر جو محبت ہے انسان سے وہ اس قدر ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال انسان کے ذریعے آپ نے ادب سیکھنا ہے، انسان کو پہچاننا ہے، نمبر ایک۔ پھر انسان کی تعظیم کرنی ہے، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوتی ہے، آپ کے پاس اللہ کی ایک نشانی ہوتی ہے، اس کی تعظیم۔ پھر جو تقاضے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ قربانی اللہ کے لیے اور اطاعت اللہ کی، تو پھر وہ اس کا تعلق انسان سے ہو جاتا ہے کہ آپ اس انسان کے لیے قربانی دیں، مال و جان کی قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اور آپ اس کی اطاعت کریں، آپ اس کی تعظیم کریں۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، میں آپ کو اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، اور نہ ایسی کوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ ان کی تعظیم کریں۔ رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آپ کو رسول بھجوایا ہے۔ اچھا، وہ دوسری آیت ہے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر یقین کر لو، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی مدد کرنی ہوگی، سب سے پہلے اپنی مدد اس طریقے سے کہ آپ اللہ کے جو بندے ہیں، جو ان کے محبوب ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی آپ قدر کریں۔ اور وہ اس آیت میں لئن اقمتم، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں، اور ان کی عزت کریں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ دو الفاظ ہیں کہ ان کا ادب کریں اور ان کی مدد کریں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ طریقہ کار ہے، باقی تو پھر تفصیلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کا ادب سیکھیں گے کیسے۔ آپ اللہ کا ادب انسان سے سیکھیں گے، انسان کو منتخب کریں گے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، پھر اس کی یعنی تمام مخلوقات سے زیادہ آپ کو محبوب ہوگا اس وقت۔ یعنی میں اس وقت ظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ آج ظاہر میں 2020 کی بات ہے، تو
تو یقیناً ایک انسان جو رہنما ہے موجود مخلوقات میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلا تو محبوب ہمارے اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں، لیکن آج اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ آپ نے ایک انتخاب کرنا ہے، ایک سچے شخص کا، ایک رہنما کو ڈھونڈنا ہے، ایک اللہ والے کو، اور پھر اس سے محبت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، ان کی یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کے احکامات ہیں تو آپ ان کے ذریعے اس کو پورا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ پھر ادب سیکھنا شروع ہو جائے گا، یعنی یہ طریقہ کار ہے، ادب کا راستہ یہ ہے۔ ایسا خود بخود نہیں ہوتا کہ بس آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا ادب، تو اللہ تعالیٰ کا تو آپ ادب ویسے کر نہیں سکتے، یہ سب ذرائع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو پیدا کی ہے یہ عالم اسباب ہے، اسباب کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن پھر اس نے کتاب نازل کی ہے تو کتاب ذریعہ ہے، رسول آیا ہے تو رسول ذریعہ ہے، اللہ والے ہیں، سچے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اپنی معیت قائم کرو، ان سے اپنا تعلق رکھو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی یہ ساری باتیں اس وقت آسان ہوں گی جب آپ ایک منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی ضرورت آپ کو اس وقت محسوس ہوگی کہ جب آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ایک کام کرنا ہی نہیں چاہتے تو یہ ساری باتیں پھر آپ کے لیے ایک سدا بصحرا ہوں گی، یعنی آپ کے لیے کوئی فضول اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں کوئی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ میں کہہ دوں اور آپ سن لیں، بس اس کے علاوہ تو نہیں ہوگی۔ اصل جو شروعات ہوتی ہیں وہ انسان کی نیت سے ہوتی ہیں۔ انسان کی نیت، سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے اللہ کی۔ اور یہ آیت اگر میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، کہ جس نے عاجلہ چاہی، دنیا چاہتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دے دوں گا اس کو دنیا جتنی میں چاہوں اور جس کو چاہوں، یعنی اس کی حسب منشا اس کو دنیا نہیں ملے گی، جو بھی اس کی قسمت میں نے لکھا ہے وہ میں اس کو دے دوں گا، اور اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا ذلیل کیا ہوا اور دھتکارا ہوا۔ لیکن جو اگلی آیت ہے وہ میری آپ کو سنانی مقصود ہے، ومن اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا کہ مجھے آخرت چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، ناکامی نہیں چاہیے، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس نے کوشش کی اتنی جتنی کی وہ کوشش کا حق تھا، اس کے مناسب کوشش۔ اب مناسب کوشش آپ دیکھ لیں، دنیا کے کاموں میں آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک ٹارگٹ انسان، ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، میڈیکل کالج میں ہے، تو آپ دیکھ لیں اس نے ایک ذہن محنت کا بنا لیا ہوتا ہے، موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں، انگلش میں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، مشکل مضامین ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو سمجھنا، استاد ہیں اس کی مدد کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، وہ خود دلچسپی لیتا ہے، راتوں کو بعض اوقات جاگنا پڑتا ہے، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور مزوں کی زندگی اس وقت وہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بعد میں کریں گے، جب فیسیں ڈبل لیں گے نا تو پھر مزے کریں گے، لیکن ابھی وہ پڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی ہر کام جو ہے وہ ایک قربانی چاہتا ہے، ایک عزم چاہتا ہے، ایک نیت چاہتا ہے۔ اگر نیت نہ ہو، عزم نہ ہو، تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ چائے کی ایک پیالی بھی آپ اپنے لیے نہیں بنا سکتے جب تک آپ کی پکی نیت نہ ہو۔ پکی نیت، کچی نیت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، ان معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جو اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوششوں کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قدر کروں گا، یعنی ان کو منزل مراد تک پہنچا دوں گا۔ اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، آخری الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے پھر اس کے مناسب کوشش بھی کی، تو ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں برابر کروں گا۔
ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم